سلطان الہند کی نسبت کا ذکر ہوا، سبحان اللہ، سلطان الاولیاء کی نسبت کا تذکرہ ہوا، پر آپ کو شاید یاد دلانا پڑے گا کہ اس ماہ مقدس سے سلطان الانبیاء کی نسبت بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان صلی اللہ، اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، وہ خدا کے نور کو کیسے ہے؟ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر آ گئے، اللہ اللہ، سر عرش جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے، اور خدا کی قسم جانا بھی کمال تھا، آنا بھی کمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ جانے کا جواب ہے نہ آنے کا جواب ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ نہ کوئی اس طرح گیا ہے نہ کوئی اس طرح جا کے آیا ہے، بے شک، سبحان یہ مقام مصطفیٰ جان رحمت کے حصے میں آیا ہے، سبحان اللہ، اس لیے سب سے بڑی نسبت تو اس مہینے میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ سرکار کو وہ معجزہ عظیمہ اسی مہینے میں عطا فرمایا گیا جس کو ہم اپنی زبان میں معجزہ معراج کہتے ہیں، اور دوسری یہ بات یہ مولانا محمد عزیر صاحب اور ان کے ساتھی جو عمرہ فرما کے آئے ہیں، سبحان اللہ، خدا کے گھر کو بھی دیکھا، مصطفیٰ کے در کو بھی دیکھا، خانہ کعبہ کو بھی آنکھوں میں بسایا، اور روضہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے جلوے بھی آنکھوں میں سموئے۔ اور توجہ میری طرف فرمائے، میں چونکہ آج تقریریں میرے ذہن کے مطابق ہوئی ہیں، آج سے کچھ مہینے پہلے یا کچھ ہفتے پہلے بھی ایک مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کرامتیں اب تک ہم یہی سنتے سناتے آئے ہیں، کہیں بیڑا تارا، کہیں چور سے قطب بنایا، اور بہت ساری باتیں، اور جو آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے اور جس کو آپ نے خود بیان فرمایا ہے اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ حضرت غوث پاک نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ میں نے 12 سال کی بیڑی کو کنارے لگایا تھا، کہیں نہیں لکھا کہ میں نے چور کو قطب بنایا تھا، ایسی باتیں نہیں، پر ایک جو آپ کی بڑی کرامت ہے جس کو آپ نے بیان فرمایا اور جس کی طرف حافظ مولانا محمد عبیس صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، درست العلم حتی صرت قطبا، یہ اپنی کرامت آپ نے خود بیان فرمائی ہے کہ پڑھتے پڑھتے، نمازیں پڑھ کے نہیں، نمازیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، حج ہم نے بھی کیے، آپ نے بھی کیے، پر ساڈے جو کو کتب بھی بنے ہیں کوئی نہیں نا، ایویں ہی گل چل رہی، ٹھیک ہے، فرض اللہ دے فرض نے نبھانے نے، ساری ذمہ داری ہے، پر ہم میں سے کوئی کتب نہیں بنا۔ فرماتے ہیں میں نے علم پڑھا، اتنا پڑھا، علم کی برکت سے رب نے مجھے کتب کے درجے پر فائز فرما دیا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جلوے دیکھ کے آئے ہیں محبوب کے بھی اور محبوب کے رب کے بھی، اور ہم یہ کہیں گے کہ جنہ اکھیاں نے دل بر تکیا او اکھیاں تک، جنہ اکھیاں نے دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تے تو ملے تے دل بر ملیا، نہ صحیح ہم نہیں ابھی جا سکے، نہ صحیح پرانا ہو گیا ہمارا جانا، پر آپ تو تازے ہو کے آئے ہیں نا۔ ان آنکھوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں نے مصطفیٰ کے روزے کو دیکھا، مبارک ہو آپ حضرات کو بھی، آپ کو بھی۔ اور ایک اور بات آخری، میں جلدی ختم کرتا ہوں، کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ یہ ابھی بات ہو رہی تھی کنڈے کی، اور مجھے اس پر چند منٹ کے لیے بات کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کنڈے معاشرے میں
اکثر کون لوگ کرتے ہیں؟ اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ اس میں پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں جو لنگر شنگر یا اس قسم کا جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی خاص مقصد ہے اس کے پیچھے۔ ہمیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ختم شریف سے کوئی چیڑ نہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں، ان کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، آل رسول ہیں، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم آل رسول کا احترام کریں، یہ ضروری ہے، کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ اپنی جگہ پر یہ ہم نے دیکھنا ہے نہ ان کی وفات نہ ان کی ولادت اس تاریخ پر، پھر اس تاریخ پر یہ کنڈے کا سلسلہ کیوں ہوتا ہے، یہ خاص طرح کا جو ایک تقریب منائی جاتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے شیعہ لوگ اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے معاشرے میں اگر آپ کے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے اس سے پوچھ لیں، شیعہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو صبح سویرے کیا جاتا ہے، یہ خاص وقت ہے ان کا، انہوں نے مقرر کیا ہوا، اور ٹائم میں نہیں کیا جاتا، شام کو نہیں کیا جاتا، دوپہر کو نہیں کیا جاتا، زور پر نہیں کیا جاتا، صبح سویرے۔ پھر اس میں یہ بھی پابندی کرتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ حلوہ پوڑی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ معاشرے میں کیوں رائج ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ، وہ جنہوں نے 40 سال مسلمانوں کی خدمت کی تھی، سبحان اللہ، 40 سال، 20 سال خلیفہ بننے سے پہلے اور 20 سال خلیفہ بننے کے بعد، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی وفات پر خوشی منائی جاتی، ورنہ ختم شریف دلانے میں کیا حرج ہے؟ سب دلاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اسی دن دلایا جائے۔ اور آپ کو مولانا یاد ہوگا ہمیں کسی نے بلایا تھا، پہلے تو لوگ فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھروں میں بلاتے تھے، اور پھر میرا تو اختلاف ہو گیا پھر لوگوں کے ساتھ، میں نے جانا چھوڑ دیا۔ پھر ایک آدمی وہ تقریباً ظہر کے بعد کرتا تھا، قاری صاحب بھی ایک دو دفعہ گئے۔ ایک دن ہم وہاں بیٹھے تھے، ختم شریف یہ ہو رہا تھا، وہاں بات ہوئی کہ بھئی آج تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، تو ان کے لیے بھی دعا ہوگی، اور جو اس ختم شریف کا بانی تھا جس کے گھر میں یا اس کی فیکٹری میں ختم شریف تھا وہ اس پر اڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، ہمارے بڑے جو تھے وہ حضرت امام جعفر صادق کا کیا کرتے تھے۔ ہم نے کہا کہ بھی امام جعفر صادق کا کس لیے کرتے ہو؟ 22 تاریخ کو ان کی ولادت ہے یا ان کی شہادت ہے، ان کی وفات ہے، کیا وجہ، کس لیے؟ اور یہ تو کنفرم ہے کہ اس دن حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے، تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، ان کا نام نہیں لینے دیتے ہو، تو پھر امام جعفر صادق کا کس نسبت سے کرتے ہو؟ وہ آخر تک نہیں مانا، آخر تک نہیں مانا۔ اور پھر وہاں ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے استاد محترم جو تھے وہ کرتے تھے امیر معاویہ کا ختم۔ میں نے کہا وہ امیر معاویہ کا ختم نہیں دلاتے تھے تو وہ امام جعفر صادق کے کنڈے بھی نہیں کرتے تھے، اب کیا کرو گے؟ اس دن سے وہ بندہ ہمارے مخالف ہو گیا، بڑا قریبی تھا، بڑا دوست تھا، ہر محفل میں ہوتا تھا، مگر اس کے بعد اس نے کبھی ختم پر ہمیں نہیں بلایا، بلکہ ہماری مسجد میں آنا چھوڑ گیا، صرف اس لیے کہ آج ان کا وصال ہے حضرت امیر معاویہ کا، ان کے لیے بھی دعا خیر کی جائے، ان کے لیے بھی اس ختم شریف میں حصہ شامل کیا جائے، تو وہ بات اس کو اچھی نہیں لگی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ختم شریف جو ہے یہ خاص کسی مقصد کے لیے ایجاد کیا گیا ہے،
کسی مقصد کے لیے اس کو جاری کیا گیا ہے، ورنہ اس ڈیٹ کو، اس تاریخ کو امام جعفر صادق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دن ان کا ختم نہیں دلانا چاہیے، دلائیں، مگر کیا تکلیف ہے جی حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، ان کی خدمات کا کیوں ذکر نہ کیا جائے، انہوں نے جو مسلمانوں کے لیے کام کیے ہیں۔ اور آخری بات، اس کو بھی چھوڑ دیتے، صرف آخری بات، پتہ نہیں آپ مجھ سے اختلاف ہی کریں گے، اور اگر آپ کو اختلاف ہو تو میں ایڈوانس معافی مانگتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک نئے غوث اعظم کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں یہ کوئی ختم نبوت کا معاملہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ کہ کوئی کافر ہو جاؤں گا، اور یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ حضرت غوث پاک جو ہیں وہ آخری غوث پاک ہیں، کہیں نہیں ہے۔ آج کے دور میں، آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک نئے غوث اعظم کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کو ان پستیوں سے نکالے، ان ذلتوں سے نکالے، ان خرابیوں سے نکالے، ان بے اتفاقیوں سے نکالے۔ جس مقام پر ہم مسلمان اس وقت پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں مستقبل جو ہے بظاہر اس سے بھی برا نظر آتا ہے۔ آج کا غوث اعظم ایسا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کو ایک پلیٹ، میں پڑھ رہا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں تو سمجھتا وہ بھی غوث اعظم تھا۔ ہاں، ان کا جب دور آیا تو اس وقت ان کی بھی مخالفت کرنے والے موجود تھے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے ان مسلمانوں کو قتل کیا، ان سرداروں کو، ان حکمرانوں کو جو مسلمانوں کے اپنے مفادات کے لیے اکٹھا نہیں ہونے دیتے تھے، ان سب کو ختم کیا، پھر مسلمانوں کو اکٹھا کیا، پھر اللہ کا نام لے کر کے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ آج بھی کوئی ایسا بندہ ہونا چاہیے، اور میں تو سب سے پہلے اس کو غوث اعظم مان لوں گا۔ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں ضرورت محسوس کرتا ہوں ایک نئے غوث اعظم کی۔ آپ خبروں میں پڑھتے ہیں نا، اسرائیل نے ایک نیا میپ جاری کیا ہے نا، نقشہ، وہ گریٹر اسرائیل کا۔ آپ کو پتہ اس میں کیا کیا، اس نے کون کون سے علاقے شامل کیے ہیں؟ پتہ ہوگا نا آپ کو، خبریں تو پڑھتے ہیں کہ میرا موبائل ہی وائی جاندے ہو۔ اردن، شام، لبنان اور کئی اور مسلمانوں کے علاقے اس نے اسرائیل کے نقشے میں شامل کیا، اور اس کا پروگرام ہے کہ ان سب کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، اسرائیل کو گریٹر بنانا ہے۔ اب بتائیے کہاں سے وہ چلا تھا، کہاں پہنچا، اور اگلا نشانہ اس کا جو ہے وہ جناب بندہ پاکستان ہے۔ غوث اعظم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس دور کا کوئی غوث ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جو مسلمانوں کو بچائے، حفاظت کرے، ان کے مستقبل کی ضمانت اٹھائے۔ ادھر اس کا رب تعالیٰ سے تعلق ہو، دوسرا مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہو، اور ان پستیوں سے نکالے۔ اور میں کہوں گا، عرض کروں گا حضرت مفتی صاحب سے اور قاری صاحب سے، بے شک مجھ پر آپ تنقید کریں، مجھے میرے اس نظریے کی تردید کریں، آپ کو حق ہے، آپ کا نظریہ ہے، مگر اس بات پر ضرور غور کریں کہ ہم جس پستی میں پڑے ہوئے ہیں، جس مصیبت میں گرفتار ہیں، جس ذلت کے گھڑے کے اندر گر چکے ہیں، اس سے بھی کوئی نکالنے والا ہونا۔ غوث پاک نے چور سے کتب بنایا تھا، تو آج ہم کیا کریں؟ انہوں نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کو کنارے لگایا تھا، آج ہم کیا کریں؟ حضرت سلطان الہند نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا، آج ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری
اس مشکل کو کون حل کرے؟ امداد کن وہ کیا از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اس کو سنبھال کے رکھ لو، یہ کسی نئے غوث اعظم کے لیے جو ہماری اس مشکل کو حل کرے. وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، انہوں نے بہت کام کیا، بڑی خدمت کی، اللہ ان کو جزائے خیر سے نوازے اور نواز رکھا ہے. مگر آج کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں کسی مرد مجاہد کی ضرورت ہے، کسی غازی اسلام کی ضرورت ہے، کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو کھڑا ہو، سارے مسلمان اس کی پشت پر ہوں، وہ بولے تو کفر کے سینے میں اس کی آواز پست ہو جائے، رعب جما دے، اور مسلمانوں کے لیے سر اٹھا کے چلنے کا موقع نصیب ہو. اللہ مجھے توفیق عمل عطا فرمائے. ماشاء اللہ.